جب بل واکر اور میری دونوں جوان تھے تو وہ ایک دوسرے کے قریبی دوست بن گئے۔ اس وقت وہ ساتھ ساتھ چہل قدمی کرتے تھے، باہم گفتگو کرتے تھے اور انہوں نے چند راتیں بھی اکٹھی گزاری تھیں اور کیا کچھ نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے کبھی شادی کی بات نہیں کی تھی اور خاندان تشکیل دینے کے بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا۔ دراصل وہ اس بارے میں سنجیدہ نہ تھے کہ وہ مستقبل کی زندگی کے بارے میں سوچ بچار کریں۔ ظاہر ہے میری نے ایک لڑکی ہونے کے ناطے انتظار کیا کہ بل ایک دن ضرور شادی کی تجویز پیش کرے گا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ پھر ایسا ہوا کہ کسی محرک کے زیر اثر میری نے ایک شخص کا انتخاب کر لیا اور اسے رفیق زندگی بنانے کا اہل سمجھا۔ اس طرح اس نے ایک عقل مندی کا کام کیا کہ تصفیہ کر لے اور خاندان کی تعمیر کرے۔ اس وقت بل نے نہ صرف میری سے نفرت کی بلکہ وہ پورے صنف نازک کے ساتھ متنفر ہو گیا۔ اس طرح آخر کار وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ وقت اور مدوجزر کسی کا انتظار نہیں کرتے۔ میری کے 3 بچے ہوئے۔ اس کا شوہر کوئی مرفوع الحال شخص نہ تھا، اس لیے خاندانی گھریلو اخراجات میں اپنا حصہ ملانے کے لیے میری نے ایک ملازمت قبول کر لی اور ایک ملازم خاتون بن گئی اور کولمبیا میں کام کرنے لگی۔ جب وقت گزر گیا اور بل کی صنف نازک سے نفرت ختم ہو گئی تو بل نے ایک لڑکی لیوسلی سے شادی کر لی جس سے اس کے 2 بچے ہوئے۔ جب بل اور میری بعد میں ادھیڑ عمر کے ہو گئے تو اتفاق سے وہ ایک دن واشنگٹن اسکوائر میں ملے۔ وہ کسی قدر جذباتی ہو گئی اور میری نے دوبارہ دوستی کرنے کی کوشش کی، لیکن بل نے اس کی حوصلہ افزائی نہ کی۔ بہرحال ان کی زندگی کا موسم خزاں شروع ہو چکا تھا اور اس پر قسمت کا ستم یہ ہوا کہ اس وقت موسم خزاں تھا اور تفریح کے لیے خوشگوار نہ تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دعوت دی اور ملنے کا وعدہ کیا۔ بل نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور میری اور اس کے خاندان کو کسی رات بل کے گھر پر ڈنر کے لیے دعوت دی۔ تعجب کی بات یہ ہوئی کہ ان میں سے کسی نے بھی ایک دوسرے کے موجودہ پتہ کے بارے میں نہ پوچھا۔ تب میری کی بس آ گئی اور وہ تیزی سے اس میں سوار ہو گئی اور مشکل سے خدا حافظ کہہ سکی اور دوبارہ وہ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے، شاید ہمیشہ کے لیے۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ بل کو بتائے کہ اس نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام بل کی محبت کی نشانی کے طور پر بل رکھ لیا تھا، لیکن اسے یہ کہنے کی جرات نہ ہوئی۔